لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ کتنے دن کا حمل گرا سکتے ہیں، کتنے دن کا حمل گرا سکتے ہیں؟ اگر پیٹ میں بچہ ہو تو کتنے دن کی پریگننسی ہو تو گرانے کی اجازت ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رہیے کہ اگر کوئی وجہ ہے، وہ بھی شرعی وجہ ہے، تو 120 دن مکمل ہونے سے پہلے بچہ گرانا، ضائع کرنا، ساقط کروانا جائز ہے۔ اور اگر 120 دن کے بعد، 120 دن سے پہلے جائز ہے، کوئی وجہ ہو تب بھی، بلا وجہ نہیں، اور 120 دن کے بعد اگر کوئی گراتا ہے تو پھر وہ ایک جان کے مارے جانے کے دائرے میں آ جائے گا اور ایک زندہ جان کا قتل کہلائے گا۔ کیوں 120 دن کا معاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ 4 مہینہ مکمل ہونے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ جب پریگننسی 4 مہینے کی ہو جاتی ہے نا، 1 مہینہ 20 دن کی ہو جاتی ہے، تو اس پریگننسی میں جو بھی بچہ دانی میں پل رہا ہے اس میں جان ڈال دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر بچہ گراتے ہیں تو ایک جان کا قتل ہے۔ البتہ 4 مہینے مکمل ہونے سے پہلے اگر حمل ضائع کروانے کی کوئی صحیح اور قابل اعتبار مجبوری اور ضرورت ہو تو اسے ضائع کروانا جائز ہے۔ لیکن جب ایسی کوئی مجبوری نہ ہو تو 1 دن کا بھی حمل ساقط کروانا ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کوئی وجہ نہیں تو 1 دن کا حمل بھی آپ نہیں گرا سکتے، 1 دن کا حمل بھی۔ کوئی وجہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے آپ گرا دیں، وجہ ہو، کوئی واقعی میں صحیح مجبوری ہو، 1 مہینہ 20 دن سے پہلے گرا دیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو 1 دن کا حمل بھی آپ نہیں گرا سکتے۔ اب مجبوریاں کون سی ہیں؟ آئیے وہ بھی سن لیجئے۔ ضرورت اور مجبوری کی مثال یہ ہے کہ مثلا پہلے سے دودھ پیتا بچہ موجود ہو، حمل کی وجہ سے دودھ خشک ہو جائے گا اور دودھ کا کوئی دوسرا متبادل طریقہ، کوئی دوسرا طریقہ بھی موجود نہ ہو، جس کی وجہ سے پہلے والے دودھ پیتے بچے کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہوگا، یا اس کی پرورش میں شدید حرج ہوگا، یا ماں کی صحت اتنی کمزور ہو کہ نئے بچے کی پیدائش سے دونوں میں سے کسی ایک کی جان کو شدید خطرہ ہوگا، اور حمل ٹھہرے ہوئے 4 مہینے بھی مکمل نہ ہوئے ہوں، تو ایسی سخت مجبوری کی صورت میں حمل ساقط کروانا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ اور سوال ورنہ جائز نہیں، اگر ایسا ہو کہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، اس کے بنا مجبوری کے گرانا چاہتے ہیں تو ہرگز گرانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ میرا کام ہے، گھر میں مصروفیات ہیں، یا ابھی تھوڑا ٹائم لینا چاہتے ہیں، یعنی بنا کوئی مجبوری کے اول جلول باتوں کی وجہ سے اگر کوئی گرانا چاہے حمل تو پھر 1 دن کا بھی نہیں گرا سکتے۔ آئیے، یہ تو میں نے مسئلہ بتا دیا، آپ کچھ حوالہ جات سن لیجئے۔ صحیح مجبوری اور ضرورت کے بغیر 4 ماہ سے کم کا حمل گرانا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ چنانچہ فتاوی قاضی خان کے جلد 3 کی صفحہ 312 میں یہ لکھا ہے، جس میں لکھا ہے کہ دوا کے ذریعے عورت کا حمل ساقط کروانا اگرچہ بچہ کے اعضاء نہ بنے ہو، یعنی اس میں جان نہ پڑی ہو، اس کا کم سے کم حکم یہ ہے کہ اگر کسی مجبوری کے بغیر حمل ساقط کروایا تو عورت گناہ گار ہوگی، البتہ قتل والا گناہ نہیں ہوگا۔ در مختار میں ہے کہ عورت کا حمل ساقط کروانے کے لیے اسے دوائی پلانا یہ مکروہ ہے، اور مجبوری ہو تو بچے کی شکل بننے یعنی اس میں جان پڑنے سے پہلے جائز ہے۔ اور جازہ لعذر کے تحت رد المختار میں ہے کہ جیسا کہ پہلے سے موجود بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو حمل ٹھہر جانے اور اس کا دودھ خشک ہو جانے، اور بچے کے باپ کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے کسی دایا دودھ پلانے والی کو تنخواہ پر رکھ سکے، اور پہلے والے بچے کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے اس مجبوری سے حمل ساقط کروانا جائز ہے، بشرطے کہ وہ گوشت کی بوٹی یا جمع ہوا خون ہو اور اس کا کوئی عضو نہ بنا ہو، اور فقہاء نے اس کی مدت 120 دن مقرر کی ہے، کیونکہ اس مدت سے پہلے تک وہ آدمی نہیں، اور ایسا کرنے میں پہلے سے موجود آدمی زندہ بچے کی جان بچانا پایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور یہ رد المختار کے جلد 9 کی صفحہ 709 میں ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جان پڑ جانے کے بعد اسقاط حمل حرام ہے، اور ایسا کرنے والا گویا قاتل ہے، اور جان پڑنے سے پہلے اگر کوئی ضرورت ہے تو حرج نہیں۔
فتاوی رضویہ جلد 24 کے صفحہ 207 میں یہ بات لکھی ہے۔ تو بہرحال اور بھی حوالہ جات میرے پاس ہیں، تو آپ کو واضح ہو گئی ہوگی بات۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔